زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہم شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا تھا، کس انداز سے آپ رکوع فرماتے تھے اور رکوع میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ کتاب الصلاۃ باب الرکوع سے میں نے اس سے پہلے جو حدیث پاک پیش کی تھی اس کا نمبر تھا حدیث نمبر 872، جس میں حضور علیہ السلام کی رکوع اور سجدے کی یہ تسبیح بیان کی گئی تھی کہ آپ پڑھا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی تسبیحیں بیان کی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان میں سے کئی تسبیحوں کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج کی حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکوع اور سجدے کی ایک حالت اور کیفیت بیان کی ہے۔ پہلے آپ حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرما لیں، پھر تھوڑی سی میں تشریح کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور یہاں مشکات المصابیح کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ یہاں انہوں نے مسلم شریف کا حوالہ پیش کیا۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سنو، بے شک مجھے روکا گیا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، یعنی مجھے سجدے میں اور رکوع میں تلاوت قرآن کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے پھر رکوع اور سجدے میں؟ فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، لیکن جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو تم رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ کے عظمت اور شان بیان کرو، یعنی کیا پڑھو؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ ہے اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عظمت کا بیان کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، اور جہاں تک سجدوں کا تعلق ہے فَاجْتَہِدُوا فِي الدُّعَاء، تو سجدوں میں خوب خوب دعائیں مانگا کرو۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں۔
سجدہ اس لائق ہے کہ سجدے میں تمہاری جانب سے کی جانے والی دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ سجدے میں دعا مانگو، رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو، اور رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن نہ کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے فرمایا نہی تو مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، کون منع کر سکتا ہے حضور کو؟ بتائیں، اللہ، یعنی اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے روک دیا کہ رکوع میں تلاوت مت کرنا، سجدے میں تلاوت مت کرنا۔ تلاوت کرنے کا مقام قیام ہے، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے گی۔ تلاوت کرنے کی اجازت اور پرمیشن شریعت اسلامیہ نے صرف اور صرف قیام میں دی ہے۔ تو تلاوت قرآن کی جہاں جہاں پرمیشن ہے صرف وہیں تلاوت ہو سکتی، رکوع میں اجازت ہی نہیں ہے، نہ سجدے میں اجازت دی تلاوت قرآن کرنے کی۔ سجدے کی تسبیح ہیں، دعائیں ہیں، رکوع کی تسبیح ہے اور پھر دعا وغیرہ مانگنا ہے رکوع میں، سجدے میں۔ اس سے پہلے میں نے احادیث کریمہ پیش کی ہیں کہ نفل نمازوں میں تو آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، میں نے پیش بھی کی آپ کے سامنے۔ اور فرض نمازوں میں صرف سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ فرض نمازوں میں، اور نفلی نمازوں میں دیگر جو دعائیں معصورہ احادیث کریمہ میں آئی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور فرض نمازوں میں اگر دعا مانگنی بھی ہے تو سبحان ربی العظیم کے بعد دل میں دعا مانگ سکتے ہیں، مزید کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، دل میں دعا مانگنا چاہے مانگیں۔ اور ایسے ہی دعا مانگنا ہو تو سجدے میں جا کر خوب روئیں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ کئی اسلاف کرام کے بارے میں یہ مروی ہے کہ وہ سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرتے تھے، چاہے وہ نفلی نماز کا سجدہ ہو یا یوں ہی بس آئے سجدے میں گر گئے اور دعائیں مانگنے شروع کر دیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سجدے میں بندہ رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی، رد نہیں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی قیام میں قرات کرنے کا حکم ہے، رکوع و سجدے میں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کتب فقہ ہیں، چاہے وہ فتاوی رضویہ شریف ہو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب اور آپ کا ایک آپ کے عظیم الشان کرامت، یا بہار شریعت ہو، یا اس کے علاوہ البحر الرائق ہو، فتاوی تتار خانیہ ہو، فتاوی قاضی خان ہو، یہ فقہ کی بڑی معروف و مشہور کتابیں ہیں۔ در مختار ہو، رد المحتار ہو، جد الممتار ہو، یہ ساری جو کتابیں ہیں تقریباً سبھی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے کہ رکوع میں، سجدے میں اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اور قومہ میں، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں قومہ کرتے ہیں، ان میں تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ یہاں پر علامہ امام اللہ علی قاری نے کوئی صاف بات نہیں کہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے یا کیا ہے، انہوں نے مذاہب بیان کر دی ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا مکروہ تنزیہی ہے، اب بعض علماء نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی ہے، یہ یہاں پر گفتگو ہے، مگر فقہ حنفی میں یہ مسئلہ متفق علیہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک آیت کریمہ کی بھی تلاوت کی رکوع میں یا سجدے میں یا جلسہ میں، دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی، اتنا پڑھنا چاہیے۔ لمبا اگر ہو گیا ہو تو اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، یہ بھی لمبا لگے تو اللہم اغفر لی ورحمنی، اس میں بھی دشواری ہو تو پھر اللہم اغفر لی، بس یہ مختصر، اس سے کم نہیں ہے، یہ مستحب ہے پڑھنا۔ تو اس مقام پر تلاوت نہیں کر سکتے، ایک آیت کریمہ کی تلاوت کسی نے کی یا اس سے زیادہ کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سہون تلاوت کی، قصدن کی ہے تو سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا، نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا اس کو، کیونکہ سجدہ سہو وہاں کام آتا ہے جہاں پر سہون انسان سے غلطی ہو جائے، مکروہ تحریمی کوئی عمل ہو اور سہون نماز میں ہو جائے، قصدن نہیں، سہون ہو جائے تو پھر وہاں پر سجدہ سہو کام آ جاتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد، قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد اگر کسی نے تلاوت کی ہے تو سجدہ سہو پھر واجب نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا۔
تو رکوع میں اور سجدے میں تلاوت کی اجازت نہیں، حالانکہ تلاوت قرآن تو بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اس کو خیر الاذکار کہا گیا ہے، یعنی سب سے بہترین ذکر اللہ کا ذکر، اس سے بہترین کوئی ذکر ہی نہیں تلاوت قرآن۔ تو پھر رکوع میں اور سجدے میں تلاوت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، آج ہمارے ہاں جو نئی جنریشن ہے جو اپنے آپ کو ماسٹر مائنڈ سمجھتی ہے، اسکول جاتی ہے، تھوڑا سا انگریزی بولنا آ گیا، تھوڑا سا زبان تیز ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتی ہے، سب کو احمق اور بیوقوف سمجھتی ہے۔ ان کے سامنے مفتیان کرام یا علماء دین کو سوال کے جوابات دیں تو پھر وہ اس میں بال کے کھال نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جس میدان کے وہ آدمی نہیں، اس میدان کے آدمیوں سے الجھتے ہیں، حالانکہ ان کی ہمت کسی ڈاکٹر سے نہیں ہو پاتی کہ بھئی کسی ڈاکٹر نے کوئی نسخہ تجویز کیا ہو یا دوا لکھی تو اس سے بحث کریں، کیوں آپ نے یہی دوا کیوں لکھی، اس کے علاوہ کوئی دوا کیوں آپ نے کیوں نہیں لکھی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ نے یہ دوا کیوں منتخب کی۔ ڈاکٹر مار کے بھگا دے گا کہ بیوقوف کہیں کہ تمیز نہیں تم کو سوال کرنے کی، کس سے کیسا سوال کرنا ہے، چلے آؤ سوال کرنے کے لیے۔ کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی وکیل سے، اس کی بتائی ہوئی بات پر، بتائے ہوئے مشورے پر کوئی اس سے مواخذہ یا محاسبہ نہیں ہوتا، کوئی سوال نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ اس میدان کے آدمی ہیں، ماہر ہیں، اتنا اس پر یقین ہے۔ مگر ہمارے ہاں مسلمانوں پر افسوس یہ ہے کہ جتنا وہ یقین ان لوگوں پر کرتے ہیں، اس سے بہت ہی کم درجے کا یقین وہ اپنے علماء پر، اماموں پر کرتے ہیں، کہ اگر کوئی جواب ان کو دیا جائے تو پھر وہ پہلے حوالہ مانگتے ہیں، بھی کس کتاب میں ہے، بھی تمہارے اندر کتاب پڑھنے کی بوتا ہے، جب کتاب پڑھنے کا دم نہیں ہے، کتاب سمجھ نہیں سکتے، حوالہ کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر میں معتبر ہوں تو میرے بات معتبر، نہیں معتبر تو میرے بات بھی معتبر نہیں، حوالہ کیوں مانگ رہے ہو؟ حوالہ وہ مانگ سکتا ہے جس کے پاس کتاب حل کرنے کی لیاقت ہو، اور کتاب جو حل نہیں کر سکتا وہ حوالہ نہیں مانگ سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ ایک اصول و ضابطہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں ضابطہ یہ ہے کہ شریعت نے جو کہہ دیا بس آمنا صدقنا سر جھکا لیا۔ ایسا کیوں ہوا، کیسے کیا گیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، مومن لوگ اس میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے، رسول پاک نے جیسا بیان فرما دیا بس ویسے ہی کرنا ہے۔ اور عبادات میں تو اور معاملہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے عبادت میں، کہ عبادت اللہ نے جیسے کرنے کا حکم دیا بس ویسے ہی کرنا ہو، پھر چوں چنا کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ اب بس اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حکم اجازت نہیں دی رکوع میں تلاوت کرنے کی، سجدے میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، دو سجدوں کے بیچ میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، بس اجازت نہیں دی تو ہم نہیں پڑھیں گے، اس سے زیادہ اس میں کیا کہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء نے غور و فکر کرنے کے بعد اس میں بھی حکمت بیان کی ہے کہ آخر حکمت کیا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ رکوع میں چونکہ انسان اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے، اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، جھک جانا ذلیل ہونے کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں نا ہم جھکیں گے نہیں، سر کر جائے مگر سر جھکے گا نہیں، کیوں ایسا بولتے ہیں؟ چونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جھک جانا یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ تو وہ بندہ جو کہیں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، سر نہیں جھکاتا اور رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، پہلے رکوع میں پھر اس کے بعد اسی زمین پر سر رکھ دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی بالکل آخری حد ہے، اس سے زیادہ کوئی حد نہیں ذلیل کرنے کی، بندہ اپنے رب کے لیے کر لیتا ہے اپنے آپ کو ذلیل۔ تو وہ عاجزی، انکساری اور ذلت کا مقام ہے، وہاں تلاوت نہیں ہوگی۔ تلاوت میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان ہوتی ہے، تو پھر وہ مقام نہیں، وہ تو عاجزی ظاہر کرنے کا مقام ہے، اس میں تسبیح کی جائے گی جس طرح سنت رسول اکرم میں آیا ہے اس انداز کی۔ ایک دوسری بات بھی دیکھیں، آپ کسی وزیر کے پاس جائیں یا کسی نواب کے پاس جائیں، اب تو نوابوں کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، یہ الگ بات کچھ لوگ نواب زادے بنتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کسی نیتا کے پاس بات کرنے کے لیے، تو وہاں آپ رکوع میں جا کے بات کریں گے اس سے کہ سجدے میں جا کے بات کریں گے؟ کھڑے کھڑے بات کریں گے نا، فیس ٹو فیس بات ہوگی۔ اگر آپ جھک بھی گئے تو کہے گا کھڑے ہو کے بات کرو، کیا بات کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا بات کرنے کا، ایسے بات کی جاتی ہے، سر آپ کا نیچے ہے، ادھر دیکھیے کیا بات ہے، بولیے کیا کہنا ہے آپ کو۔ جب انسان نماز پڑھنے آتا ہے تو اپنے رب سے بات کرتا ہے، وہ مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، وہ کلیم بنتا ہے۔ تو رب سے کلام کرنا ہو تو پھر رکوع میں نہیں کرنا ہے کلام، سجدے میں نہیں کرنا، کھڑے کھڑے سلام کرنا ہے حالت قیام میں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قیام نماز کا سب سے بہترین رکن ہے، افضل ترین رکن قیام ہے۔
اور نماز میں جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں اللہ کے ذکر، ان میں سب سے عظیم تلاوت قرآن ہے، چاہے تشہد ہو، چاہے درود ہو، چاہے رکوع سجدے کی تسبیحات. آپ دیکھ لیں تلاوت قرآن کہاں؟ قیام میں. تو افضل ترین رکن ہے قیام اور افضل ترین ذکر ہے تلاوت. تو قیام میں تلاوت کو مقرر کیا گیا ہے کہ تلاوت کہاں کرنی ہے؟ افضل ترین رکن میں کرنی ہے، چونکہ نماز کا افضل ترین رکن قیام ہے اور بہترین ذکر تلاوت قرآن ہے، لہذا قیام میں تلاوت قرآن کرنا ہے. تو یہ تو ہمارے علماء نے حکمت بیان فرمائے، مگر اس میں پڑھنا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ نہید ہو، حضور نے فرمایا نہید ہو، ہمیں منع کر دیا گیا ہے. حضور نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اے اللہ تو نے کیوں منع کر دیا، ہم رکوع میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں تیری، سجدے میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں تیرے کلام کی. حضور نے نہیں پوچھا، بس حضور نے ہمیں پیغام دے دے کہ مجھے روکا گیا تو تم کو بھی روکا گیا. جب میں پیغمبر ہوں اور مجھے اللہ نے روک دیا تو میرے واسطے سے اے میرے امتیوں تم کو بھی اللہ نے رکوع میں اور سجدے میں تلاوت قرآن سے روکا ہے. بس. اور شریعت کے جتنے بھی حکم ہے، ایک مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ آمنا صدقنا، اے اللہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تیری تصدیق کی، تیرے رسول پاک کی ہم نے تصدیق کی ہے، چوں چرا نہیں کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ اس میں بال کے کھالنے نہیں، ہم تو کریں گے تلاوت قرآن، کیوں نہیں کریں؟ ہم رکوع میں ہم کریں گے، سجدے میں بھی کریں گے تلاوت قرآن. اس کے پیچھے ہم کو کوئی راز یا کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو بیوقوف کہیں گے. یہ ایسے ہی ہے کیونکہ کہ ہم رکوع جو ہے کھڑے کھڑے کریں گے، ہم رکوع ایسے نہیں کریں گے جیسے کیا جاتا ہے، اور ہم کھڑے کھڑے سجدہ کر لیں گے. ہم کیوں ویسے سجدہ کریں جیسے لوگ کرتے ہیں؟ اور کوئی کہے نہیں ہم قیام لیٹ کر کریں گے، تو لیٹ کر قیام ہو ہی نہیں سکتا ہے. رکوع کا ایک مخصوص طریقہ ہے، سجدے کا ایک مخصوص طریقہ ہے. تو جس طرح حضور نے بیان فرما دیا اسی طریقے سے کرنا ہے، اس میں چوں چرا، عبادات میں چوں چرا نہیں. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، نماز کی بھی حقیقت ہے، رکوع کی بھی حقیقت ہے، سجدے کی بھی حقیقت ہے. ہم غلام ہیں، تابع ہیں، پیروکار، ہم اس حقیقت سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں رکوع کرنے کی حالت میں یا سجدہ کرنے کی حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت کروں، لیکن جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو تم لوگ رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب خوب دعائیں مانگو. فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں خوب خوب دعا مانگو. فقمن ان یستجاب لکم، کیونکہ اس بات کے لائق ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں. سجدے میں جو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ مانگتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. یہاں پر امام ملا علی قاری نے ایک اور بات کہی ہے، فاجتہدوا اے بالغوا فی الدعاء اے حقیقتاً وہو ظاہر او حکماً کما فی سبحان ربی الاعلی. امام ملا علی قاری کے اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے رکوع میں تو فرمایا کہ سبحان ربی العظیم کہو، مگر جب سجدے کی بات آئی تو سبحان ربی الاعلی کا لفظ اس حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا سجدے میں خوب خوب دعائیں مانگو. تو امام ملا علی قاری فرماتے ہیں دعا مانگنے کی کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ حقیقتاً انسان دعا مانگے، زبان سے بول کر دعا مانگے. تو اگر حقیقتاً دعا مانگنا ہے تو پھر سبحان ربی الاعلی کے بعد دعا مانگنا ہے، وہ بھی نفلی نمازوں میں. اور فرض نمازوں میں ہی دعا کرنی ہے تو پھر اگر گنجائش ہو، امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ یا تنہا پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنی انداز میں، تو پھر دل میں آپ اس دعا کا تصور کریں. اللہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، زبان سے نہیں بول سکتے آپ سبحان ربی الاعلی کا، یا تو آپ اس کی تکرار کرتے جائیں 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، تا قدد ہو جتنی اللہ آپ کو توفیق دے پڑھتے چلے جائیں. تنہا نماز پڑھیں، اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو پھر 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اس سے زیادہ کہ پھر آپ کو گنجائش نہیں ہے پھر، چونکہ اس میں عوام کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو امام ملا علی قاری فرماتے ہیں تو حقیقتاً دعا یا حکماً دعا. اور حکماً دعا کا معنی یہی ہے کہ انسان صرف سبحان ربی الاعلی کہے سجدے میں. اگر سبحان ربی الاعلی کہہ لیا تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ دعا مانگ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، وہ انتہائی بلند و بالا ہے. انسان جب کسی سے کچھ مانگتا ہے تو پہلے تعریف و توصیف کرتا ہے، تعریف کرنے کے بعد مانگتا ہے. مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تعریف کی جائے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اس کی عظمت اور شان بیان کی جائے، اس کی تعریف و توصیف کی جائے. جب وہ راضی ہو جائے تب اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے.
یہ طریقہ ہم کو قرآن مقدس میں اللہ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے مانگ رہے ہیں, صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہیں, عظیم ترین ہدایت مانگ رہے ہیں. مگر اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے, اس کی حمد و ثنا ہے, اس کی رحمانیت کو, رحیمیت کو بیان کیا گیا, اس کی مالکیت کو بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین, ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم, انتہائی رحم فرمانے والا, خوب کرم فرمانے والا, رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے وہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اپنے عبدیت کو بیان کیا کہ ایاک نعبد, ہم تجھی سے مانگیں, و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد چاہیں, ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں, یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی شان کو بیان کرنے کے بعد اپنی شان عبدیت کو, اللہ کی شان ربوبیت کو بیان کیا, اس کے بعد مانگا ہے. تو تعریف جو کرتا ہے بندہ, اس کے پیچھے بھی مانگنا ہوتا ہے. تو امام اللہ علی قاری فرماتے ہیں حکماً دعا بھی اس میں شامل ہے نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ بھی کوئی کہہ رہا ہے اگر سجدے میں, تو وہ بھی اپنے رب سے مانگ ہی رہا ہے, اللہ کی تعریف کر کے, اللہ کے ثنا بیان کر کے, اس کی پاکیزگی بیان کر کے وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. تو یہ بھی دعا کے زمرے میں ہے. اگر کوئی شخص صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگ رہا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس حدیث پاک کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں, قوما میں اور جلسہ میں اور قاعدہ میں تلاوت قرآن کرنا یہ ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے. اگرچہ بعض علماء نے مکروہ تنزیہی قرار دیا, مگر اکثر علماء فرماتے ہیں مکروہ تحریمی. اب ایک بات میں آپ کو پتے کی بتاتا ہوں, یہ حدیث پاک تو یاد رکھیں گے آپ نا, مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب الرکوع حدیث نمبر 873. غیر مقلدین کا فتنہ اپنے عروج پر ہے. تیزی کے ساتھ دھوکہ دڑی کر کے, فراڈ کر کے, غلط ریفرنس دے کر, غلط باتیں پیش کر کے ان لوگوں کو بہکا رہے ہیں. آج بیدار رہنے کی ضرورت ہے. کئی سال ہو گئے میں نے ایک صاحب کا بیان سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو فقہ حنفی میں, یعنی امام اعظم کے مقلدین جو مانتے ہیں فقہ حنفی کو, وہ لوگ کہتے ہیں کہ رکوع میں اور سجدے میں تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور اس بات کو لے کر انہوں نے بڑا مذاق اڑایا. جو صاحب تھے وہ کون تھے مجھے نہیں یاد ہے, زمانہ ہو گیا. ابھی بالکل یہ بات نازل ہو گئی ہمارے دماغ کے اوپر, نہ جانے کہاں سے. تو انہوں نے مذاق اڑایا فقہ حنفی کا. دیکھیے تلاوت قرآن سے منع کرتے ہیں, یہ کہا اس بندے نے کہ ابو حنیفہ کے ماننے والے مقلدین جو مقلدانہ ذہنیت رکھتے ہیں وہ لوگ نماز میں تلاوت قرآن سے منع کرتے ہیں. بتائیے اللہ کی تلاوت. پھر اس نے کچھ روایتیں پیش کی جس میں تلاوت قرآن کا اجر و ثواب ہے. دیکھیے رکوع میں تلاوت کرنے سے روکتے ہیں لوگ, سجدے میں تلاوت کرنے سے روکتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رکوع میں کوئی تلاوت کرے اور سجدے میں تلاوت کرے تو نماز ہی نہیں ہوگی, مکروہ ہے. لہذا یہ لوگ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بارہا کہا کہ فقہ حنفی کے تمام مسائل مؤید ہیں, یعنی ان کی تائید حاصل ہے آیت قرآنیہ سے, یا پھر احادیث رسول اکرم سے, یا پھر آثار صحابہ کرام کے اقوال سے اور ان کے افعال سے فقہ حنفی کو تائید حاصل ہے. یہ کوئی قیاسی تکے بازیاں نہیں کہ بس کوئی بیٹھا قیاس کر لیا بلا وجہ یوں ہی فتویٰ دے دیا. اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, دلائل ہمارے پاس ہیں, اور ہمارے پاس جتنی بھی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ہمارے علماء نے زبردست طریقے سے گفتگو کی ہے. تو اگر ہم نے منع کیا ہے ہمارے علماء نے تو اس کے پیچھے راز ہے. وہ راز کیا ہے کہ حضور کو باقاعدہ اللہ نے منع فرمایا کہ رکوع میں تلاوت مت کرنا, سجدے میں تلاوت نہ کرنا, اور یہاں پر حضور نے فَأَمَّ الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ, یعنی اپنی امت سے فرمایا کہ تم لوگ رکوع میں اللہ کی تعظیم بیان کرو, سجدے میں دعا مانگو. اگر یہ حکم حضور کے ساتھ ہوتا تو حضور یہ فرما دیتے ہیں ارے میرے غلاموں مجھے تو منع کیا گیا, تم کو نہیں منع کیا گیا, تم تلاوت کر لیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے منع کیا گیا, تم کو نہیں منع کیا گیا. مگر کوئی غیر مقلد مر کے زندہ ہو جائے تب بھی وہ دکھا نہیں سکتا ہے کہ حضور نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو. یہاں دیکھیں تعلیم دے رہے کہ رکوع میں اللہ کی تعظیم کرو, تلاوت مت کرو, عظمت بیان کرو, سجدے میں اللہ سے دعا مانگو, تلاوت قرآن نہ کرو. تو ہمارا عمل تو حدیث پاک کے مطابق ہے. کہاں ہم نے حدیث پاک کو چھوڑا,
حدیث پاک تو وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں جو ہم پر حدیثوں کے چھوڑنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو تادم حیات ہدایت پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔